أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. محمد اذان صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک کہ اذان کل اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے، اور آپ نے سب کو دعا میں یاد رکھنا ہے. آپ اللہ کے گھر میں ہوں گے، اللہ کے مہمان ہوں گے، تو آپ نے انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز جو بھی بندہ جس کا نام نہیں بھی آتا، سب کے لیے دعا کرنی ہے، تمام مسلم امہ کے لیے دعا کرنی ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہشات اور حاجات کو پورا فرمائے. آمین. آپ کے گھر والوں کو بھی ہماری پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو. اور صرف ایک بات کہ موبائل سے دوری اختیار کرنا تاکہ آپ اپنے رب کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کو پورا کر سکو. اسی کے ساتھ سعید انصاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے الٹے ہاتھ کی طرف حافظ محمد ارشد رفیق صاحب ہیں جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، بہترین انداز میں جواب دیتے ہیں، بہترین انداز میں سمجھاتے ہیں، اور اگر کچھ بھی ہم پوچھیں تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں جو کہ میں نے تو سن لیا لیکن میں آگے بہترین انداز میں بیان کر سکوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، تو یہ جب بھی الفاظ ہم سنتے ہیں تو ذہن میں اسٹیٹ لائف انشورنس کا خاکہ جو ہے وہ سامنے آنے لگتا ہے. محبوب عالم صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسٹیٹ لائف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل جی. اور ہم آتے ہیں سب سے پہلے تو اسکالر صاحب اپنے حافظ محمد ارشد رفیق صاحب کی طرف. جیسا کہ آج فتح مکہ کا بھی دن ہے، میں اس حوالے سے بھی آپ سے چاہوں گا کہ کچھ روشنی آپ بھی، کیونکہ بات تو ہوئی لیکن میں چاہوں گا کہ ہم آپ کی زبانی بھی سن سکیں. اور دوسرا کہ بغیر بتائے جو ہم سوشل میڈیا پہ چیزوں کو وائرل کر دیتے ہیں، پکچرز ڈال دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی لیکن ہماری انٹینشن یہی تھی کہ ہم نے وہ تصویر ڈالنی تھی، تو اس بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل یہ مسئلہ مطلب بہت عام ہے کہ کوئی کسی کی تصویر اٹھا کر ڈال دیتا ہے، اور پھر قرآن حدیث میں اس کے بارے میں بڑے سخت احکامات ہیں کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی بھی تصویر یا ویڈیو کو شیئر کر دینا یہ بہتان، غیبت اور بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے. اور اس پر حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ پاک قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ. اچھا، قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہ جاسوسی کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو. تو یہ ایک جاسوسی کے زمرے میں آتا ہے. بہت ساری زندگیاں برباد ہوتے ہیں، ہم نے دیکھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تصویریں وائرل کر دیتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہماری وہ چیزیں وائرل ہو، یا ایسی چیزیں کسی کی بھی کمزور لمحات زندگی میں ہو سکتے ہیں. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے اجازت کے بغیر اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرے. اسلام نے سختی سے اس کی ممانعت کی ہے، تو ایسے عمل سے باز رہنا چاہیے. اور کسی کی زندگی اگر تباہ ہوگی تو جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، کیونکہ معاشرے میں تو لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. یہ اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ نے دوسری بات فتح مکہ کے حوالے سے کہی، وہ رب تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا فتح نصیب فرمائی کہ جاء الحق وزهق الباطل. کیا خوب انداز سے رب تعالیٰ نے وہ فتح نصیب کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس موقع پر موجود تھے، جب تمام سرداران اپنے ہاتھوں کو باندھے کھڑے تھے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہوگا، ہمیں کون سی سزا پتہ نہیں سنا دی جائے گی. اس وقت نبی مکرم کی رحمت کے سائے نے سب کو اپنے سائے میں گھیر لیا. سبحان اور اللہ. اس وقت میں آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے ابو سفیان کے گھر میں وہ بھی محفوظ ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال لے وہ بھی محفوظ ہے، جو گھر کے اندر چلے جائے وہ بھی محفوظ ہے. تو رحمت عالم نے اس وقت ایسا درس دیا کہ رہتی دنیا تک، کیونکہ عرب میں تو بڑی سختی، ان میں جو قبائلی جنگیں ہوا کرتی تھی وہ ایک عرصے تک جاری رہتی تھی، نسلوں تک جاری رہتی تھی. تو عرب میں یہ پہلا کوئی
کوئی انسان کی صورت میں ایسا انسان آیا تھا کہ جس نے جو یقیناً وما انا بشر مثلکم، وہ مثالی بشر تھے کہ جنہوں نے یہ مثال قائم کی کہ اس طرح سے معاف کیا جاتا ہے. کیونکہ عرب نے آپ پر اوجڑیاں ڈال دی، آپ پر پتھر برسائے ہیں، کیا کچھ نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، صحابہ کرام کے ساتھ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحاب کے واقعات سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، اور معاف فرماتے ہوئے وہ موقع دیا اور رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی. کیونکہ وہ دو امپائر تھے نا بڑے بڑے اس وقت کے، پرشین اور دوسرے، لیکن اس وقت اسلام جب بن کر سامنے آئی جس کی بہت بڑی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے اس معافی کا اعلان کرنا پوری دنیا کو حیران کر گیا. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کا جو سلسلہ ہے وہ صرف دین اسلام کے اندر موجود ہے. اور دوسری چیز کہ جب دین اسلام آیا اور اس کے بعد بیٹیوں کو مقام ملا کہ واقعی میں بیٹی ہیں. اسی کے ساتھ جب پیاری سی بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہاں نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں سعید انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم سب پہ صدا رحمت عالم کی نظر ہے. ہم سب پہ صدا رحمت عالم کی نظر ہے. ہم سب پہ صدا رحمت عالم کی نظر ہے. معلوم انہیں سب ہے، انہیں سب کی خبر ہے. معلوم انہیں سب ہے، انہیں سب کی خبر ہے. اندیشہ آلام و مصائب نہیں کوئی، طیبہ کی زمین راحت ہر قلب و جگر ہے. طیبہ کی زمین راحت ہر قلب و جگر ہے. اور لایا ہوں میں سرکار یہ کچھ نعت کے اشعار. لایا ہوں میں سرکار یہ کچھ نعت کے اشعار. کچھ اور کہاں پاس میرے خیر بشر ہے. کچھ اور کہاں پاس میرے خیر بشر ہے. اور ظلمت کا نظر آتا نہیں نام و نشان بھی. طیبہ کا ہر ایک ذرہ تو خورشید و قمر ہے. طیبہ کا ہر ایک ذرہ تو خورشید و قمر ہے. ہم سب پہ صدا رحمت عالم کی نظر ہے.
اللہ سبحان اللہ. محبوب عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ لائف تکافل جو ہے پاکستان کی معاشی ترقی میں اسٹیٹ لائف کا کیا کردار ہے؟ سب سے پہلے سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا اپنا موقف پیش کرنے کا. اسٹیٹ لائف انشورنس پاکستان کا ایک برانڈ ہے، اور جس کنڈیشن میں ماشاء اللہ اسٹیٹ لائف پروگریس کر رہا ہے، تو میرے خیال سے پاکستان کا واحد ادارہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جس کی ترقی سے ماشاءاللہ ہم پورے پاکستان کی معیشت کو دکھا سکتے ہیں کہ جس حالات میں پاکستان کی معیشت چل رہی ہے، تو ہم اس کو ایک طرف دیکھیں اور اسٹیٹ لائف کی پروگریس دیکھیں تو صبح الحمدللہ بہت تیزی سے ماشاءاللہ اس پہ پروگریس چل رہی ہے. پھر ساتھ ساتھ تکافل جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ انڈکٹ ہوا ہے، جو اسلامک انشورنس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے خدشات تھے، اس حوالے سے ماشاءاللہ یہ پروڈکٹ بہت تیزی سے لوگوں میں جا رہی ہے، اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. بڑی دیر سے ضرور آئی، بڑی شدت سے اس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی، کیونکہ کنونشنل انشورنس میں بہت سارے ابہام تھے، لوگ بہت سارے چیزوں کو کنفیوز کر رہے تھے. تو جب سے تکافل ماشاءاللہ آیا، اس میں بہت پروگریس ہے، اور اس میں بہت سارا جس طرح بینکنگ ماشاءاللہ تمام اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے، اسی طرح تکافل انڈسٹری بھی بہت تیزی سے چل رہی ہے. اس میں لوگوں نے اس کو بڑے ایکسیپٹ کیا، اور لوگ اس پہ بڑے تیزی سے شمولیت بھی اختیار کر رہے ہیں. اور اس وقت انشورنس انڈسٹری پوری دنیا میں جو ہے وہ انشورنس انڈسٹری رول کر رہی ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی اسٹیٹ لائف جو ہے ماشاءاللہ پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور بہت بڑا کنٹریبیوشن پاکستان کی ترقی میں اسٹیٹ لائف اپنا حصہ ڈال رہا ہے. اور لاسٹ ایئر ہم نے 2024 میں تقریباً 30% پلس کر کے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے نمبر 1 انڈسٹری میں ہم شامل ہوئے. تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم ایسے ادارے سے وابستہ ہیں جو ادارہ ماشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ مجھے آپ کا ٹیگ لائن بڑی اچھی لگتی ہے، اے خدا میرے ابو سلامت رہیں. یعنی آپ کے پاس بہترین گھر ہو، بہترین لائف سٹائل ہو، لیکن اس گھر کا چھت نہیں ہوتا جب والد نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں دھوپ سیدھی آتی ہے جس گھر میں والد نہیں ہوتا. تو آپ ہر ایک کے والد اور والدہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں، آمین ثم آمین. اور موجودہ دور میں لائف انشورنس تکافل کی اہمیت کیا ہے لوگوں کے اندر؟ جب سے تکافل آیا تو رجحان کس طریقے سے بڑھا لوگوں کو؟ مطلب اسلامی پیٹرنز کے اوپر آپ لے کر آئے کہ اسلامی پیٹرنز کے اوپر آپ کا جو پیسہ ہے اس کو انویسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا وقم آپ کو جو بھی ملے گا وہ اسلامی اور حق حلال شریعہ کے مطلب عین مطابق ہوگا. بالکل سر، جیسا آپ نے کہا خدا میرے ابو سلامت رہے، جس طرح پاکستان کا ایک قومی ترانہ ہے پاک سر زمین شاد، اس طرح اسٹیٹ لائف کا یہ ہمارا قومی نغمہ ہے، اے خدا میرے ابو سلامت رہے. اور یہ آج سے نہیں، پچھلے 50-52 سالوں سے جب سے اسٹیٹ لائف قائم ہوئی ہے. ہم جب ہمارے بڑے بھائی یا ہمارے والدین بھی اس وقت یہ سنا کرتے تھے، تو اسٹیٹ لائف کا یہ نغمہ اتنا زیادہ مقبول ہے کہ آج بھی کسی بھی، میں نے نہیں خیال کوئی بھی پاکستانی اس کو بھول سکتا ہے. تو یہ ہمارا ایک برانڈ ہے، ہماری شناخت ہے، جس کو دکھا کر ہم اس پالیسیز کو ماشاءاللہ سیل کرتے ہیں. تو پہلے کنونشنل کے معاملات تھے، اب چونکہ ماشاءاللہ جس طرح سے لوگوں کا رجحان مذہبی کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح تکافل کی بڑی شدت سے کمی محسوس کی جا رہی تھی. تو ہم بڑی دیر سے اسٹیٹ لائف اس میں آئی، لیکن بہرحال اب آئیے تو ماشاءاللہ چھا گئی ہے. تکافل میں بڑا کام چل رہا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے دارالعلوم کراچی کے مفتی حسان کلیم صاحب جو اس کو شریعہ بورڈ کے ہمارے ممبر ہیں، جن کی نگرانی میں یہ تکافل انڈسٹری پروگریس کر رہی ہے. تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی ونڈو کھل گئی ہے، جس سے ایک بہت سے بہترین مواقع ہماری نوجوان نسل کے لیے موجود ہیں، جو بہت بڑا طبقہ جو چاہتا ہے کہ اپنے انکم کو گروتھ کرے، اپنے مستقبل کو سیو کرے. یہ بہترین چیز یہ پلیٹ فارم ہے اسٹیٹ لائف پرووائڈ کر رہی ہے تکافل ونڈو تکافل کے. اس میں کہ جو نوجوان نسل، پڑھے لکھے نوجوان نسل اپنے کیریئر اورینٹڈ کام کرنا چاہتی ہے، شارٹ ٹرم میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، اپنے انکم میں گروتھ کرنا چاہتی ہے، تو یہ بہترین کام یہاں پر وہ ہمیں جوائن کر کے، تکافل انڈسٹری کو جوائن کر کے بہت بڑا کام یہاں سے لے سکتی ہے. اور جس طریقے سے مذہبی رجحانات میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور 2027-28 میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ ساری کنونشنل بینکنگ جو ہے سب اسلامک بینکنگ میں جا رہی ہے، جس طرح اسٹیٹ لائف بھی تکافل میں بہت تیزی سے پروگریس کر رہی ہے، اور اس کا پروڈکٹ بہت ضرورت ہے، لوگوں کے شدت سے محسوس کی جا رہی تھی. اور خاص طور پہ جن کے فیملی ہیں، بچے ہیں، ان کی ضرورت تھی کہ کوئی اس طرح کے پروگرام وہ لے کے چلیں کہ فیوچر میں ان کے بچوں کی شادی کے معاملات ہیں، ان کے ایجوکیشن کے معاملات ہیں، وہ بآسانی کوئی ادارہ ان کو شٹل پرووائڈ کرے. تو یہ کنونشنل سے اگینسٹ جا کے جب تکافل میں آ گیا تو اس میں بہت بڑا ہمارے پاس ماشاءاللہ گراؤنڈ آ گیا، جس سے ہم بہت بڑا کام ماشاءاللہ لے رہے ہیں. ماشاءاللہ. ایک چیز اور میں کہوں گا کہ سلوگن میں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی دیکھا، کیونکہ دیکھیں اسٹیٹ لائف اٹسیلف اس کا مالک میں بھی ہوں، کیونکہ پاکستانی ایک برانڈ ہے ہمارا. اور میں ایک ملک گیا، مطلب میں USA گیا،
وہاں پر ایک بندے نے ٹیگ لائن کی, آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ دیز آر دا ایڈ سم تھنگ دس از, کہتے بٹ آئی لو دا سلوگن دیٹ از کالڈ اپنے اے خدا میرے ابو سلامت رہیں. تو میں نے کہا جی بالکل, اور یہ بچپن سے ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں. میں یہ بالکل چاہوں گا کہ آپ کا اگر کوئی کارڈ یا کچھ بھی ہو تاکہ میں ڈسپلے بھی کر دوں, اور آپ کا کوئی بھی نمبر جس سے لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں, تو سکرینز آپ کے سامنے موجود ہیں, آرام سے بتائیے گا تاکہ میں بھی اس کو لکھ کر دوبارہ ریپیٹ کر سکوں. جی بولیے گا. شکریہ, بہت شکریہ. بالکل, میں تمام دوستوں کو جو نوجوان نسل ہیں جو اپنے کیریئر بنانا چاہتے ہیں, یہ ایک بہترین پلیٹ فارم آپ دوستوں کے لیے ہے. دوستوں بڑے شارٹ ٹرم میں یہاں بہت بڑا کام آپ لے سکتے ہیں. پھر گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ ادارہ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی شٹل ہے, ضمانت ہے, تو آپ بآسانی اس میں ایز اے کیریئر جوائن کر سکتے ہیں. میں ایز اے ایریا مینیجر ماشاءاللہ اس ادارے میں موجود ہوں, اور گریڈ 18 کا میں آفیسر ہوں. اور میں بھی ایک عام سا بندہ تھا آج سے 15 سال 20 سال پہلے جب اس ادارے کو میں نے جوائن کیا. آج ماشاءاللہ ایک بہت بڑا حلقہ اس ادارے کے توسط سے مجھے جانتا ہے. تو میں اس چینل کے توسط سے تمام دوستوں کو مدعو کروں گا کہ آپ آئیں, ہمیں جوائن کریں. ایک بہت بڑا کیریئر اس میں موجود ہے اور فیوچر موجود ہے. یہ انڈسٹری ماشاءاللہ پروگریس کر رہی ہے, اور آپ دوستوں کے منتظر ہیں جو لوگ چیلنجنگ جاب ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ شارٹ ٹرم میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ اپنے فیملی کے لیے اپنی لائف کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں. تو دوستوں, میں آپ کو آفر کروں گا کہ میں ایریا مینیجر ہوں. میرا نمبر ہے 0346 3141 414 0346314414. آپ آئیں, ہمیں جوائن کریں. ہم ایک بہت بڑا کیریئر, بہت بڑا خواب آپ کو دکھائیں گے, اور انشاءاللہ اس کو ہم نجامے بھی پہنائیں گے, اور بہت بڑا کیریئر آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہاں شیئر کریں گے. ہم بڑے شارٹ حقیقت کا ٹائم میں خواب دکھائیں گے, یہ بولیں ہم حقیقت کا خواب, بالکل حقیقت خواب نہیں دکھائیں گے, ہم حقیقت کا خواب دکھائیں گے. میں خود اس انڈسٹری میں آیا, مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. اس انڈسٹری میں ماشاءاللہ گورنمنٹ جاب مجھے اویل ہوئی, تو مجھے 1 روپے کی کہیں سے نہ سفارش کی ضرورت ہوئی, نہ میں نے کسی کو دیا, بلکہ کام کرتے آگے بڑھتے رہے, اور ماشاءاللہ اس ادارے میں ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے آج جو ہمارے کنٹری ہیڈ ہیں وہ بھی ماضی میں ایز اے ریپرزینٹیٹیو اس ادارے میں شامل ہوئے, اور ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے اپنے تمام قابلیت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آج ماشاءاللہ کنٹری ہیڈ بنے ہوئے. اس طرح ہمارے سیکٹر ہیڈ ہیں, ہمارے زونل ہیڈ ہیں, ہمارے ریجنل چیف ہیں پورے پاکستان میں, جو لوگ بھی وہ سب ماضی میں ایز اے ریپرزینٹیو اس ادارے میں آئے, ایسا نمائندہ بنے, آج ماشاءاللہ ایک بڑی پوسٹ میں موجود ہے. تو یہ واحد ادارہ جہاں پر آپ کی قابلیت کو سپورٹ کیا جاتا ہے, آپ کو آگے لایا جاتا ہے, ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور آپ کو تمام مواقع دی جاتے ہیں جس کو آپ حاصل کر کے ترقی کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں, اور بہت بڑے پوسٹ پہ پہنچ سکتے ہیں. بالکل جی, میں ایک دفعہ پھر نمبر ریپیٹ کروں گا, 0346314414, یہ آپ کا نمبر ہے جس کو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. محبوب عالم ان کا نام ہے, اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کے جب بھی آپ کے کنٹری مینیجر کے پاس ٹائم ہو تو ان کو ضرور لے کر آئیے گا پروگرام پر, تاکہ ہم ان لوگوں سے جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہوئے بھی ماشاءاللہ آپ اپنی ایک خود میں ایک خود ہیں, اور لیکن ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. مجھے ان لوگوں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے کہ جو لوگ ایک چیزوں پر فائز ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی آج کل تو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کلپ کسی کا وائرل ہوا, اس سے بات کر کے دکھا دیں, وہ تو بھائی بڑا مشکل رہتا ہے. اسی کے ساتھ جب اچھی باتیں ہو رہی ہوں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ کا سلوگن کہ ایسا ہو نہیں سکتا. شاکر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی نبینا صلی علی محمد لم یاتی نذیر کافی نظر لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوگے جگ راج کو تاج تورے سر سوگے تجھ کو شہد و سرا جانا البحر علا والموج
کردار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انفیت شو برسن ہارے ریم جھم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فدا کا فضد غرقاب یک شعلہ دیگر بر زنش کا یک شعلہ دیگر بر زنش کا مورا تن من دن سب پھونک دیا جی مورا تن من دن سب پھونک دیا جی پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ حافظ صاحب کی طرف ہم دوبارہ جائیں گے. حافظ صاحب بڑا ایک وہ سوال جو شریعت میں جس کی ہمیں کھلے احکامات ہیں لیکن دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے اس بات پہ کہ اگر کوئی بٹوا موبائل پرس یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نقدی میں بھی ہو وہ اگر آپ کو روڈ سے ملتی ہے تو اور اس کا مالک واپس آیا تو کیا ہمیں چھپا سکتے ہیں یا اسلام میں اس کو واپس لوٹانا فرض ہے؟ صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مالک واپس آ جائے تو یہ تو بہت ہی غنیمت ہے کہ ہماری جان چھٹ جائے, جس نے مال لیا ہے وہ دے دے, لیکن اس کا دل نہیں چاہتا لوگوں کا. اس شریعت نے اس کو بہت قوی عمل قرار دیا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ کسی کی چیز گمشدہ چیز کو چھپا لینا فرمایا کہ وہ بہت قوی اس کو قرار دیا گیا. ابو داؤد شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ فرمایا وہ سخت گناہ گار ہے جو کسی چیز کو کسی کے گمشدہ چیز کو چھپا لے. اچھا, اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں اس کو انفال میں ارشاد فرمایا کہ اعمال میں خیانت کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو خیانت کے زمرے میں آ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ کسی کے مال کو چھپا لینا. اچھا, یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بات اور عام ہے, کسی کی کوئی چیز مل جائے ہم بولتے ہیں یار چلو اس کو کیا کریں صدقہ کر دیتے ہیں. تو اب صدقہ کر دیتے ہیں, صدقہ کر دیا ہم نے اور اس کا مالک آ جاتا ہے. اب کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہ جو صدقہ کرے یہ سوچ کر کرے کہ اپنے پلے سے اس کو مالک کو دینے والا ہو, ورنہ وہ گناہگار ہوگا. تو اتنی پیسہ اتنی مال کو وہ صدقہ کرے جس کی وہ حیثیت خود رکھتا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ مالک آ گیا, جو آپ کا ایک سوال ہے کہ مالک آ گیا تو اب اس کو تو دینا ہی ہوگا, چھپانے والا تو سخت گناہگار ہے. ٹھیک. مطلب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روڈ سے ملا یہ تو ہماری چیز ہے, وہ غلط ہے. نہیں, پایا بھون کے کھایا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام نے بڑی سختی سے اس کا کہا ہے کہ بھائی مالک تک پہنچانا ہوگا. دوسری بات یہ کہی ہے کہ اگر آپ مالک کو نہیں جانتے ہو تو آپ ایسے اداروں تک پہنچائیں گے جو اس کے لیے اس کام کو کر دیتے, کہ پولیس کو پہنچائیں گے یا اس کے متعلقہ لوگوں کو دیں گے کہ بھائی جس سے مالک تک پہنچ جائے. اور صدقہ کریں گے تو اپنی ذمہ داری پر
کہ مالک جب آ جائے تو مالک کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا. ٹھیک ہے جی. محبوب عالم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ اگر کوئی پالیسی لینا چاہتا ہے تو کم سے کم, اگر کسی کی پاکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ تکافل آ چکا ہے اسلام کے عین شریعہ کے مطابق آپ کی جو جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ تمام ہے, تو وہ کم سے کم کتنے والی پالیسی لے سکتا ہے, اور کیا اس کے اندر بھی میڈیکل فری ہوتا ہے کم سے کم پالیسی میں؟ شکریہ. دیکھیں مین چیز ہے کہ تکافل یا انشورنس یہ ہوتا ہی بیسیکلی ہے مڈل کلاس لوگوں کے لیے, لوور کلاس لوگوں کے لیے. جو ہائر کلاس لوگ ہیں انہوں نے تو ویسے ہی بہت کچھ ان کے پاس موجود ہے. ان کی بیسیکلی نیڈ ہی ہماری جو مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے, جن کے پاس کچھ بھی نہیں پلے, فیوچر میں خدا نہ خواستہ اللہ نے کرے ان کے گھر کا کمانے والا اللہ نے کرے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی جو ہے معاشی بدحالی کا شکار ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے سب سے بیسٹ آپشن یہی کہ وہ چھوٹی سی سیونگ کر کے اسٹریٹ لائف میں تکافل میں وہ اپنی معاشی تحفظ کے ساتھ ساتھ پروڈکشن حاصل کرتا ہے کہ فیوچر میں کچھ اللہ نے کرے کوئی ارلی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے فیملی کے کمانے والے کی, تو کوئی ادارہ ان کے فیملی کے ایجوکیشن, ان کے فیملی کے شادی کے معاملات, ان کے بچوں کے ایجوکیشن کے جو معاملات ہیں وہ بآسانی عزت سکون سے وہ پورے ہو سکیں. تو بیسیکلی مڈل کلاس اور لوئر کلاس کے لیے منیمم جو ہمارے بیسک پریمیم ہے 15,000 روپے پر اینم, یعنی 1100-1200 روپے منتھلی اگر سیو کرتا ہے وہ, تو 15,000 روپے سے وہ اپنی پالیسی اپنی فیملی کے لیے, بچوں کی شادی کے لیے, سالانہ بچوں کی شادی کے لیے وہ لے سکتا ہے. اگر اس کی بیٹی 2 سال کی ہے, کل وہ بچی ماشاءاللہ اگر وہ 20 سال کی جب ہوگی تو ہم اس کے پاس تقریباً یہ کہ 12 سے 15 لاکھ روپے اس کے لیے ایک فنڈ پرووائڈ کر دیں گے. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کم سے کم پالیسی کتنے سال کی ہوتی ہے جو 1500 روپے والی, 15,000 روپے والی ہے؟ 15,000 روپے 20 سال کی پالیسی ہوتی ہے. کم 20 ایئرس کا ہوتا ہے. فیوچر میں اگر اس کو ارلی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ارلی میچور کرا سکتا ہے وہ, جو اس وقت کی ویلیوز بنیں گی, اس وقت کی جو ہماری قواعد و ضوابط کو فالو کریں گی وہ ہم اس کو دیں گے. یہ ضروری نہیں کہ وہ 20 سال ہی چلائے, ٹھیک ہے. 20 سال کے ایک ٹرم ایک معاہدے میں شامل ہوتا ہے کہ 20 سال بعد وہ میچور ہو جائیں گی پالیسی. اگر اس سے پہلے پری میچور کرانا چاہے 10 سال میں 12 سال میں تو بآسانی وہ لے سکتا ہے, اس کی ضرورت کے تحت اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا اماؤنٹ زیادہ, یعنی 50,000 روپے یا 20-30,000 روپے پر منتھ ہو, پر ایئر ہو, لیکن میں 5 سال کی پالیسی, تو ایسا بھی کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ بالکل, ہمارے پاس ابھی شارٹ ٹرم پلان آیا بس 7 سال کی, کہ آپ 7 سال کی پیمنٹ کریں اور پیمنٹ اس کے بعد آپ کی ویو ہو جائے گی. پیمنٹ نہیں جائے گی, پالیسی آٹومیٹکلی چلتی رہے گی. جو 20 سال کے بعد جب ٹرم پوری ہوگی تو ہم اس وقت اس کو میچورٹی پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. ایک اور شارٹ ٹرم پلان ہمارے پاس آیا ہے, پلیٹینم پلان, وہ 3 سال کی قسط ہے, میچورٹی اس کے 10 سال کی ہے. 3 سال آپ بھریں صرف پیمنٹ, اور 7 سال کے بعد جب پالیسی 10 سال کی ہوگی تو ایک میچورٹی ہم اس کو دیں گے تاکہ اس کی ایزیلی اس کے بچوں کی شادی کے معاملات. اور اس کے کیا ہے پر یہ اس کی؟ اچھا, وہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ پلان ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ شارٹ ٹرم میں 3 سال میں لیٹ سپوز اگر وہ 1 لاکھ روپے پر اینم دیتا ہے, 3 سال میں 3 لاکھ روپے کی ادائیگی کی اس نے, اس کا پیمنٹ اس کے رک گئی. 10 سال جب پالیسی میچورٹی ہو جائے گی تو ہم اس تقریباً 100% پلس کر کے 6-7.5 لاکھ کے قریب ہم اس کو پرووائڈ کریں گے. زبردست. یہ بالکل, اگر آپ کے پاس دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے خاتون جو یا بیٹا جو ہے, یعنی سب نے بڑھا ہونا ہے, کہتے ہیں نا ایک واحد چیز ہے بڑھاپا جو کہ آتا ہے پھر جاتا ہی نہیں ہے. تو آپ اپنے بڑھاپے کے لیے اگر آپ کو کہیں سے کچھ سیونگز ہیں, آپ کے والدین کی طرف سے کچھ ملا ہے, تو بیسٹ پلان ہے کہ آپ, اچھا فرض کریں کہ میں وہ اس عمر پہ پہنچ گیا کہ میں 10 سال والا لینا چاہتا ہوں اور میرے پاس 3 لاکھ روپے مجھے ابھی یہ حصے میں سے ابھی ملے ہیں, تو کیا میں اسٹریٹ لائف کو 3 لاکھ اکٹھے دے کر وہ 3 سال کا وہ باؤنڈ کر دیا میں نے, پھر وہ باقی 7 سال چلے, ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ممکن بھی ہے کہ پالیسی آپ نے ایشو کی 1 لاکھ روپے کے ساتھ, جیسے آپ کے نمبر پالیسی ایشو ہو گئی, آپ 2 سال کی پیمنٹ اس میں ادائیگی کر کے بریوز جمع ہو گئے, وہ آٹومیٹکلی جب ٹائم ہوگا وہ ایڈجسٹ پیمنٹ آٹومیٹکلی ہوتی رہے گی. 3 پیمنٹ جانے کے بعد 10 سال کی میچورٹی آپ کو مل جائے گی. انشاءاللہ. زبردستی. اسی کے ساتھ ہم نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے. ہمیں جامی بھائی نے جوائن ان کیا ہے, جو کہ نعت گو شاعر ہیں, لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, شاعری انداز میں پڑھتے ہیں. اس دن شاعری کے انداز میں جب انہوں نے نعت کو کہا تو میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ایک ڈفرینٹ سا فلیور تھا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجئے. زباں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے, بڑی تسکین ہوتی ہے, بڑا آرام آتا ہے. اور محمد مصطفیٰ کا نام ہی وہ اسم اعظم ہے, جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. حضرت اعجاز رحمانی رحمت اللہ علیہ کے چند شعر میں پیش کر رہا ہوں. درود شریف پڑھ لیں. صلی علی نبی نا, صلی علی محمد, نا
ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، مجھ کو ثنائے شاہ امم نے صبر کے پھل انمول دیے، مجھ کو ثنائے شاہ امم نے صبر کے پھل انمول دیے، ایک دروازہ بند ہوا تو 100 دروازے کھول دیے، ایک دروازہ بند ہوا تو 100 دروازے کھول دیے۔ جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حمد باری تعالیٰ پڑھی جاتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ رکے ہی نہ، تو میں اسی کے ساتھ حسن رضا قادری سے کہوں گا کہ میں نے ایک فرمائش کی تھی، آج کی نعت جو ہے یہ کلام جو ہے وہ عامر لیاقت بھائی کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے، انہی کا لکھا ہوا انہی کا پڑھا ہوا کلام آج ہم دوبارہ پڑھیں گے، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، یعنی رمضان ٹرانسمیشن ان سے پہلے ہوتی نہیں تھی، پائنیئر میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ ایک بات اور میں کہوں گا کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ صرف صلہ رحمی کا طلبگار ہوتا ہے، زندگی میں ہم بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ہم بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں، ہم بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں، تو جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی مت بولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کی چند اشعار پیش کرتا ہوں عامر لیاقت بھائی کے لیے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور انہیں کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے کلام پیش کرتا ہوں، اور ہو سکے سننے والے حضرات جو شامل ہو جائیے گا میرے ساتھ۔ فرماتے ہیں: برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم، ہے صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم، انا انزلنا کی آیت کہہ رہی ہے آج بھی، انا انزلنا کی آیت کہہ رہی ہے آج بھی،
انا انزلنا کی آیت کہہ رہی ہے آج بھی، انا انزلنا کی آیت کہہ رہی ہے آج بھی، تجھ میں ہے قرآن اترا ماہ رمضان کریم، تجھ میں ہے قرآن اترا ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم، بادشاہ ہے ہر مہینہ تو بقول مصطفیٰ، بادشاہ ہے ہر مہینہ تو بقول مصطفیٰ، ہر مہینہ ہے رعایا ماہ رمضان کریم، ہر مہینہ ہے رعایا ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم، ہے صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم، تیری آمد عید کی آمد کی دیتی ہے نقید، تیری آمد عید کی آمد کی دیتی ہے نقید، تیری آمد عید کی آمد کی دیتی ہے نقید، تیری آمد عید کی آمد کی دیتی ہے نقید، ہے تو ہی خوشیوں کا سایہ ماہ رمضان کریم، ہے تو ہی خوشیوں کا سایہ ماہ رمضان، دامن میں ہے آسمانی ہر صحیفہ، تیرے ہی دامن میں ہے آسمانی ہر صحیفہ، تیرے ہی دامن میں ہے آسمانی ہر صحیفہ، تیرے ہی دامن میں ہے، مرتبہ ہے تیرا اعلیٰ ماہ رمضان کریم، مرتبہ ہے تیرا اعلیٰ ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم، ہے صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم۔ اور جناب بریک پہ جاتے جاتے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ محبوب عالم صاحب کا کارڈ میرے ہاتھ میں موجود ہے، بالکل جناب آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے نمبر آپ کو بتایا۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جناب ویلکم بیک، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر اشعار کی بات آتی تو محبوب عالم صاحب کی طرف ڈائریکٹ میں آؤں گا کہ آپ اسی میں پڑھ لیں گے یا میں مائک آپ کو پرووائڈ کروں؟ جو آسانی آپ کو صحیح لگ رہا ہے، آپ کو اگر سیٹسفائڈ اس میں ہے تو ہم اس کے ساتھ کریں گے، تو بس مائک مجھے دے دیں، میں وہ پاس آن کر دیں گے ہمارے زین العابدین جو کہ اس وقت موجود ہیں۔ یہ میں یہ لیں آپ کو کہنا ہے زین، میں نے کر دیا، تھینک یو۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مائک پاس ہو چکا ہے، تو زین صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی باتیں ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی باتیں ہیں، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے،
یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی طرف آئیں گے حافظ صاحب کہ آج تھوڑا سا کانفلکٹ ہو گیا ایک چیز پہ کہ جو خوشبوؤں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ تھرو آؤٹ دا وے 4-5 گھنٹے ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو آپ کو نیڈ ہوتی ہے ان چیزوں کی، تو کیا اس سے روزہ حائل ہو جاتا ہے یا روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کلو وشربو ولا تسرفو، اور کھاؤ پیو تصرف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ تو اسلام نے ہمیں اعتدال پسندی کا حکم دیا ہے کہ کسی بھی کام کو کرو اعتدال میں رہ کے کرو۔ اب روزہ یہ جو خوشبو لگانا ہے بذات خود ایک سنت عمل ہے، تو کسی بھی چیز کو اعتدال میں رہ کے کیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں۔ لوگ خود سے بہت ساری باتیں بنا لیتے ہیں، ایون دین اسلام نے تو اتنی سہولت رکھی ہے کہ اگر کوئی کمزور آدمی کھانا کھا رہا ہے اور آپ جانتے ہو کہ روزے کا دن ہے اور وہ بھول کر کھا رہا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے اسے کھانے دیا جائے، حتیٰ کہ وہ پیٹ بھر لے، اسے نہ ٹوکا جائے، کہا اسے تم نہیں کھلا رہے اللہ کھلا رہا ہے، اور وہ پیٹ بھر کھا لے، اس کا روزہ بالکل بھی ضائع نہیں ہوگا، جہاں اس کو خود یاد آ جائے وہاں پر وہ رک جائے اس لقمے سے۔ تو اسی طرح سے خوشبو کا استعمال اور دیگر چیزیں جو عام طور پر سرما لگانا، سر میں تیل لگانا، اس میں کوئی شرعی مذاقہ نہیں ہے، صرف روزے کی حالت میں اس چیز سے بعض فقہاء کرام نے اس میں احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم جو دھونی وغیرہ لیتے ہیں جس میں دھواں، بخور یا دھونی، جس میں چونکہ دھواں شامل ہوتا ہے اور حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس سے احتیاط کرنے کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ویسے ایک بات ہے، سب سے میرا سوال ہے، کبھی آپ کا کبھی بھول کے کھایا؟ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا، ویسے آپ کے ساتھ کبھی ہوا؟ نہیں، میں نے بھی نہیں کھایا۔ نہیں کھایا آپ نے؟ آپ لوگوں میں سے بڑا ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بہت بچپن میں ایک دفعہ ایسا ہو گیا تھا۔ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ اسی طرح 4-5 سال پہلے۔ اچھا، مطلب میرے ساتھ نہیں ہوا، مطلب میں کبھی بھی ایسا ہوتا نا کہ کوئی چیز جیسے گھر پہ بھی ٹرائی کریں تو چیز ہے تو مجھے فوراً سے پہلے یاد آتا میرا روزہ ہے بھائی، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے کہتا ہے کہ اپنے جو بھی ہم لوگ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ محبوب عالم صاحب آپ کا، حافظ صاحب آپ کا، جان بھائی آپ کا، اور حسن رضا قادری آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن ان کیا۔ اور یہ سعادتوں کی جو راتیں ہیں، یہ سعادتوں کے جو دن ہیں، یہ آپ لوگوں کے سوا سجتے نہیں ہیں، ہم مکمل نہیں ہوتے۔ اور میری میٹرو ون کی محنتی در محنتی ٹیم جو کہ اس وقت بھی اپنے کام کو، فرائض کو سر انجام دے رہی ہے، میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں تو ہم کام کرتے ہیں۔ اور تمام جتنے بھی لوگ میٹرو ون نیوز سے جڑے ہیں تمام کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، میرے مہمانوں کو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور صرف اس دعا کی کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر ہمارا نصیب فرمائے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، اور عمر حج کی جو سعادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے عام کر دے کہ جیسے ہم سوچتے ہیں اور وہاں پہنچ جائیں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ زندگی بخیر، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تیسرے عشرے میں۔ آج کی اس بزم میں کوئی غلطی ہو یا 2 عشروں میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں کہ زندگی میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے لیکن معاف کر دینے والا بڑا عظیم ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج جو میں نے ڈریس پہنا ہے وہ خان جی کا ہے۔ خان جی تھینک یو ویری مچ۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ نگہبان۔